صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ جس کو جتنا اجر ثواب قرار دیں اتنا وہ اجر ہے۔ میری اور آپ کی مرضی سے کوئی عمل نہ اجر و ثواب کا بن پاتا ہے اور نہ ہی اس سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال واضح سے دیکھیے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من مسجدی ھذا الا المکتوبہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا صلاۃ المرء فی بیتہ، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد مبارک، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں نماز ادا کی جائے تو ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 ثواب کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ گویا ایک نماز نہیں، اس نے 1,00,000 نماز پڑھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تعیین بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری مسجد میں نماز ادا کرتا ہے اسے 1,000 نماز کا ثواب ہے، 1,000 کا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ 50,000 نماز کا، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت یہی ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے جو مسجد میری میں نماز ادا کرتا ہے۔ اب مسجدیں ہیں ہی نماز پڑھنے کے لیے، ہاں گپ شپ کے لیے تو نہیں، مسجدیں ہیں ہی عبادت کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب مسئلہ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من مسجدی ھذا الا المکتوبہ، فرمایا کہ میری مسجد میں نماز ادا کرنے کی بجائے نفل نماز گھر میں ادا کرنا، یہ میری مسجد میں نفل پڑھنے کی بجائے بہتر ہے، افضل ہے۔ گھر میں اگر نفل پڑھے جائیں، گھر میں اگر سنتیں ادا کی جائیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں سنتیں پڑھنے کی بجائے، نفل پڑھنے کی بجائے گھر میں پڑھنے جو ہیں وہ افضل ہیں، الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے۔ ہاں فرض نماز میری مسجد میں افضل ہے، 1,000 کا ثواب ملتا ہے، لیکن نفل نماز پڑھی جائے تو کہاں پڑھی جائے؟ گھر میں پڑھی جائے۔ اب دیکھیے کہ نبی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، نوافل نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے، اس سے بیت اللہ کے بعد دنیا بھر میں اس سے مقدس اور کوئی مسجد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نوافل پڑھنا، سنتیں پڑھنا وہ کہاں افضل ہے؟ گھر میں پڑھنا افضل، مسجد نبوی میں نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات وضاحتاً فرمائی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی دیکھیے کہ نماز فرض ہے وہ مسجد میں پڑھنی افضل ہے، نوافل ہے وہ بھی گھروں میں پڑھنے افضل ہیں۔ عیدین کی نماز آ جاتی ہے تو وہ کہاں پڑھنی افضل ہے؟ مسجد میں، مسجد نبوی میں نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی حیات مبارکہ میں جتنی نمازیں آئی ہیں عیدین کی، وہ آپ نے اپنی مسجد مبارک میں نہیں پڑھی بلکہ باہر جا کے میدان میں، کھلے میدان میں پڑھی۔ یہ اس بات کی برہان اور دلیل ہے کہ عیدین کی نماز بھی مسجد نبوی میں پڑھنی افضل نہیں بلکہ باہر پڑھنی افضل ہے۔ ہاں تو مسئلہ یہ ہوا کہ کسی چیز کا اجر و ثواب یا اس کا افضل ہونا یا بہتر ہونا، اللہ کے ہاں اس کی رضا، اس کی اللہ کے ہاں اس کی پذیرائی اور رضا مندی کا پایا جانا، یہ بھائیوں میرے اور آپ کی مرضی اور منشا پر نہیں ہے، بلکہ یہ کس کے حکم اور کس کی مرضی؟ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور آپ کے حکم اور فرمان کے مطابق ہے۔ آپ ایک حدیث دیکھیے، حضرت ابو سعید ابن معلہ، اور بعد میں ان کو ابو سعد کہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو سعد ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے ارد گرد، آپ کے جلوں میں حاضر بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے ہیں، یا ابا سعید، یا ابا سعید، اور یہ ابو سعید وہ ہیں جو 2 رکعتیں نفل پڑھ رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام بلاتے ہیں، یا ابا سعید، اے ابو سعید۔ اب ابو سعید سوچتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں یا نماز چھوڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ، نماز چھوڑ دوں
یا آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤں؟ تو وہ دل ہی دل میں فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ تشریف فرما ہے، جا تو نہیں رہے نا، آپ تشریف فرما ہے، میں نماز کو ذرا مختصر کر دیتا ہوں اور نماز سے فارغ ہو کے سرکار کی خدمت میں پہنچ جاتا ہوں اور پوچھ لوں گا کہ جناب آپ نے مجھے آواز دی تھی، فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نماز مختصر کی اور آپ نماز سے فارغ ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ میں نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حاضر ہو گیا ہوں، آپ نے بلایا تھا، فرمائیے کیا کام ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو سعید تم اس وقت کہاں تھے جس وقت میں نے تمہیں آواز دی تھی؟ تو حضرت ابو سعید عرض کرتے ہیں حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما سمعت ما قال اللہ سبحانہ وتعالی، کیا تو نے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کے رسول کا بلاوا آ جائے، ندا آ جائے، آواز پڑ جائے تو پھر اسی وقت لبیک کہو۔ اس میں سستی، کاہلی اور اس میں جناب تاخیر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اذا دعاکم، جب بھی تمہیں بلاوا آئے، جب نبی بلائے اسی وقت لبیک ہو۔ تم نے اللہ کا قرآن نہیں سنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی رسول ہیں، مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بلاوا آ جاتا ہے۔ بلاوے کے بعد گویا اب نماز نہیں ہے، بلاوے کے بعد اب نماز نہیں ہے۔ نماز وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور آپ کے سنت اور آپ کے اسلوب کے مطابق ادا کی جائے۔ اب یہ صحابی رسول سنت کے مطابق ہی نماز ادا کر رہا تھا، یہ اپنی مرضی سے نہیں نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن بلاوا آ گیا۔ بلاوا آنے کے بعد وہ پھر نماز پڑھتے رہے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے بلاوے کے بعد نماز پڑھنے کی گنجائش نہ تھی۔ نماز عبادت ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی بلاوے کے بعد وہ عبادت بھی ختم ہے، وہ عبادت بھی ختم ہے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری اور اطاعت گزاری کا مقام کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بلاوا آئے۔ یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سعید سے کہی۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاوے کے بعد نماز نہیں ہے، یہ بڑی باعث ثواب ہے، لیکن اسی وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بلاوا نہ آئے، یا اسی طرح آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے نا، معروف واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے دوران تھے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، سب ساتھی ایک جگہ جمع ہیں اور اردا گرد کھڑے ہیں کچھ ساتھیوں کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد کیا کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں شدت کی گرمی ہے تو آپ نے روزہ افطار کرنے کا حکم دیا، روزہ اپنے افطار خود کیا، دست مبارک پر پیالہ رکھا پانی کا اور آپ نے یوں بلند کر کے نوش جان فرما لیا۔ اب کیا ہے، کچھ ساتھی جو ایک طرف بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اب سورج غروب ہونے کو وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، وہ جہاں ہم نے 8-10 گھنٹے گزارے ہیں 2 گھنٹے اور نہیں گزارے جا سکتے۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بارے میں پتا چلا کہ یہ ساتھی کیسے جمع ہوئے، اور جی یہ کچھ ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے روزہ افطار نہیں کیا اور وہ پریشانی میں ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت کب آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا، حدیث میں آتا ہے اولئک ھم العصاۃ، اولئک ھم العصاۃ، یہ نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں۔ اب دیکھیے کہ روزے جیسی مقدس عبادت بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ افطار کر لیا، روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا، تو یہ مقدس روزے کی عبادت بھی عبادت نہیں رہی، اس میں اب اللہ کی رضا باقی نہیں رہی۔ حالانکہ یہی وہ روزہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے ہاں کستوری سے بھی بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں اب افطار کا حکم ہے، افطار آپ نے کیا ہے، لیکن جو روزہ نہیں افطار کر رہا، نبی علیہ السلام اسے کیا فرماتے ہیں، اولئک ھم العصاۃ،
یہ نافرمان ہے. یعنی روزہ بھی اب عبادت نہیں ہے. بھائیو ثابت ہوا، پتہ چلا کہ عبادت وہی ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت میں کی جائے، جو اللہ کے رسول کی فرما برداری میں کی جائے. آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ عرفات کے دن کا 9 ذی الحج کا روزہ 2 سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے. 2 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اگر حاجی روزہ رکھے اور میدان عرفات کے دن، تو کیا اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 رمضان کا حج کے موقع پہ روزہ نہیں رکھا. دوسرے دنوں میں جب آپ حج پہ نہیں تشریف لے جاتے تھے تب رکھتے تھے، لیکن جس سال آپ نے حج کیا ہے اس سال آپ نے 9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفات کا روزہ نہیں رکھا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ 9 ذی الحج کا روزہ باوجود اس کے کہ اتنا اجر و ثواب ہے، لیکن حاجی کو وہ روزہ رکھنا بہتر افضل نہیں ہے، ان کے لیے افطار کرنا ہی افضل ہے. اب عرفات کا میدان ہو، روزہ رکھا ہوا ہو، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہا ہو، تو پھر یہ سونے پہ سہاگے کی مصداق کا مصداق ہے نا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ روزہ باعث اجر و ثواب وہ نہیں ہے جو اجر و ثواب باہر، یعنی جو حج پہ نہیں آیا ہوا، اس کو اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے بشارت دی ہے. اسی طرح دیکھیے قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور قرآن مجید میں سب سے افضل سورت الفاتحہ ہے. یہی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حدیث اور جن کا تذکرہ میں پہلے کر رہا تھا، انہی روایت میں یہ تفصیل موجود ہے. اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ پہ ایک سورت ایسی نازل کی ہے کہ ایسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کی باقی صورتیں اس کے مقابلے میں ہیں. گویا کہ وہ سورت قرآن مجید کی تمام صورتوں سے افضل، اور ایسی صورت اللہ رب العزت نے ایسی بابرکت صورت تورات اور انجیل اور زبور میں نازل ہی نہیں کی. اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بابرکت صورت. اب ایک آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتا ہے، نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ پھر سورت فاتحہ کی تلاوت شروع کر دیتا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے افضل سورت تو یہی سورت فاتحہ ہے، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں کیوں نہ یہ قرآن مجید کی افضل ترین سورت تلاوت کروں. اللہ اکبر کبیرہ. اب علماء کیا کہتے ہیں، ان سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے کہ اس کا یہ عمل کیسا ہے. علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے الاشباح والنظائر میں لکھا ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سورت فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے. سوچئے ذرا، یہ قرآن پڑھنا مکروہ ہوا؟ اعوذ باللہ، کیا فتویٰ دے دیا علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جناب یہ سورت فاتحہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر پڑھی جائے تو اس میں کراہت ہے. وہ قرآن پڑھنے میں کراہت ہے. ہمارے جیسا کوئی جذباتی آدمی ہو تو کہے اچھا مولوی ہے کہ اس نے قرآن پڑھنے پہ کراہت کا فتویٰ دے دیا. بھائی یہ اس لیے ہے، بتلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ یہاں اس موقع پہ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نہیں پڑھا، سورت فاتحہ نہیں پڑھی، بلکہ یہاں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ تسبیحات اور یہ دعائیں پڑھی ہیں، اور انہی کے پڑھنے کا آپ نے حکم بھی فرمایا ہے. چونکہ یہ آپ کے عمل کے منافی ہے، آپ کے عمل کے مطابق نہیں ہے. اگرچہ یہ سورت فاتحہ اپنے عمل میں، اپنے دائرے میں بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ اس کے پڑھنے کا محل اور موقع نہیں ہے. اس لیے بھائیو، اپنی مرضی سے کسی چیز کا ثواب یا اپنی مرضی سے کسی چیز کا اجر ملنا، یا اب کسی چیز کو اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے کہنا کہ اس کے کرنے پہ بھی اللہ راضی ہوتے ہیں، اس کے کرنے پہ بھی ثواب ملتا ہے، یہ محض واہمہ ہے. ثواب بتلایا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہی ثواب اور وہی درجہ اور مرتبے کی وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے کرنے میں اجر و ثواب ہے.
جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول بھلا کہیں وہ بھلی ہے، یہ نہیں کہ میری عقل جس کو بھلا کہتی ہے وہ اچھی ہے، یا جس چیز کو میری فکر کہتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے، نہیں، صحیح وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صحیح کہیں، قارئ ثواب وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول قارئ ثواب کہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک آدمی، علماء کے ہاں یہ بھی ایک متفق علیہ مسئلہ ہے، دیکھیے حاجی حج کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، وہاں جا کے منا میں نمازیں پڑھتا ہے، منا میں نمازیں پڑھتا ہے، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب، عشاء، صبح کی، 3 دن وہاں ٹھہرنا ہے، جتنے دن ٹھہرنا ہے وہاں نمازیں پڑھتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ بڑا وقت ہوتا ہے، رات مبیت تو رات کو ہے نا قیام، رات کا مبیت، رات گزارنی تو منا میں رات ہے، گنے چلتے ہیں حرم میں، اور جا کے وہاں جناب ظہر بھی پڑھیں گے، وہاں عصر بھی پڑھیں گے، اور عصر پڑھ کے واپس آ جائیں گے۔ ہاں، تو اب اگر بنا کو چھوڑ کے کوئی آدمی وہاں جا کے ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ اب بیت اللہ میں فرض پڑھے ہوئے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، کیا اس کا یہ عمل باعث اجر و ثواب 1,00,000 کا ہوگا؟ پوچھئے علماء کرام سے۔ اگر یہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے جاتے، وہاں آپ نماز پڑھتے، یا چلیے نہ صحیح ایک نماز ہی پڑھ لیتے تاکہ کوئی جواز تو بن جاتا، ہاں، جواز کا کوئی پہلو نکل آتا کہ ٹھیک ہے جی وہاں افضل ہے۔ امت کے لیے شفقت کے لیے نبی علیہ السلام وہاں تشریف نہیں لے گئے اور آپ نے وہاں جا کے نماز نہیں پڑھی۔ علماء بتلاتے ہیں یہاں بھی کہ یہاں منا میں یوم النہر میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اسی طرح دوسرے دن، تیسرے دن یہ نمازیں منا میں پڑھنی وہی افضل ہے، اپنی مرضی سے جناب جا کے بیت اللہ میں پڑھنی بھی جو ہے وہ افضل نہیں ہے، یہاں پڑھنی افضل ہے۔ میں ایک مسئلہ اور آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے کہ 4 رکعتوں کی نماز ہو تو 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد پڑھا جاتا ہے، اس تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا درست ہے، صحیح ہے؟ اب دیکھیے یہ درود شریف ہے، وہاں میں نے چند مثالیں دی ہیں قرآن مجید کی، اور بھی اس سلسلے سے مثالیں موجود ہیں، لیکن میں بات مختصر کرتا ہوں کہ یہاں درود شریف پڑھنا ہے، 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھا ہے، التحیات للہ یہ دعا پڑھی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھ سکتا ہے جی، پڑھ لے۔ مولوی صاحب کیا حرج ہے درود شریف پڑھنے میں؟ درود کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ درود کا منکر تو پھر اللہ معاف فرمائے، اس کو تو اللہ کے نبی سے محبت کا جو ہے نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو درود کا منکر ہے۔ تو اب وہاں مولوی صاحب درود شریف پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ اس میں درود شریف پڑھنے میں کیا حرج ہے، کیا نقصان ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ جی نہیں درود شریف یہاں نہیں پڑھنا، یہاں درود شریف اپنی جگہ اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن یہاں نہیں پڑھنا۔ حتیٰ کہ علماء احناف تو کہتے ہیں کہ اگر درود شریف یہاں پڑھ لے، درود پورا بھی نہیں بلکہ اتنا کہ اللہم صلی علی محمد، صرف اتنا پڑھ لے تو سجدہ سہو پڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر، بھئی صاحب میں غلطی ہوئی ہے نا، تو یہ غلطی کیوں ہوئی ہے؟ درود پڑھنے میں غلطی کی ہے اس نے، درود شریف پڑھنا غلط ہے مولوی صاحب؟ وہ کہتے ہیں ہاں یہاں غلط ہے۔ کیوں غلط ہے مولوی صاحب؟ اس لیے کہ یہاں نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں پڑھا نہیں، ہاں کہتے ہیں پڑھا نہیں، اس لیے یہاں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو بھائیو درود شریف ہو، قرآن مجید ہو، نوافل ہوں، فرائض ہوں، یا جتنے بھی یہ احکام اور مسائل ہیں، یا جتنے اجر و ثواب کے معاملات ہیں، یہ اجر و ثواب کے معاملات اسی وقت ہیں، اسی صورت میں ہیں، اسی شکل میں ہیں جس صورت اور شکل کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے متعین کیا ہے، اور اسی عمل میں اجر و ثواب ہے جس کے اجر و ثواب کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ ہمارے لیے نبی علیہ السلام کا اسوہ اور آپ کا طریقہ یہی بہترین طریقہ ہے۔ ہر خطبہ آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو ہر خطبے میں آپ یہ فرماتے تھے ان خیر الحدی حدی محمد، سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب ایک طرف اللہ کے رسول کا طریقہ ہو، آپ کا طریقہ ہو، دوسری طرف اپنا من بھارتا، اپنی پسندیدہ اور اپنا چاہتا ہوا عمل کر لے انسان، تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول اور اللہ رب العزت کے ہاں منظور
اور اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ہونے کا تصور بالکل غلط ہے۔ ثواب اور اجر وہی اسی عمل کا ملتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اور آپ کے اسوہ کے مطابق ہو۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں خبردار فرمایا یہ بات کہہ کے کہ من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے اس دین میں کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے، فی امرنا ھذا، ہمارے اس کام میں، یہ نہیں کھانے پینے میں، لباس میں، پہننے میں، آنے جانے میں، جو سہولتیں یا جو میسر ہیں وہ ان کی بات نہیں، فی دیننا، ہمارے اس دین میں، من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس امر میں، امر سے کیا مراد، ھذا سے کیا مراد، ہمارے اس دین میں جو چیز اضافہ کرتا ہے فہو رد، وہ مردود ہے، رد ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی بھی اس کی پذیرائی نہیں ہے۔ بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف تو یہ فرمایا ان خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف فرمایا جو میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے اس میں اضافہ آدمی کرتا ہے تو فرمایا فہو رد، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، کہ جائے کہ اس کا ثواب تصور کیا جائے، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اس لیے ہمیں وہی طریقے اختیار کرنے چاہیے اور انہی چیزوں کو اجر و ثواب کا باعث سمجھ کے کرنا چاہیے جن کی ترغیب اور جن کا حکم اور جن کی اجازت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے یا آپ نے اپنی زندگی میں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ہمارے شیخ امام ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں لئن ارا فی المسجد نارا لا استطیع اطفاءها احب الی من ان ارا فیہ بدعتا لا استطیع تغیرها۔ فرماتے ہیں کہ اگر میری مسجد میں آگ بھڑک اٹھے، اور اگر میری مسجد میں آگ بھڑک اٹھے، لا استطیع اطفاءها، اور میں اس کو بجھانے کی طاقت نہ رکھتا ہوں، بجھا نہیں سکتا، فرماتے ہیں احب الیہ، یہ میرے نزدیک قابل گوارا ہے، اس کو میں گوارا کر سکتا ہوں، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میری مسجد میں کوئی ایسا کام کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ آگ اگر میری مسجد میں بھڑک اٹھے، بجھا نہ سکوں، یہ میرے لیے اس میں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ اس مسئلے میں ہے کہ میری مسجد میں ایسا عمل کیا جائے جس کو باعث اجر و ثواب سمجھ کے کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم نہ دیا ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام نہ کیا ہو۔ بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها۔ لوگو، صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار اور اپنا سب تن من دھن قربان کر دیتے تھے، اپنی اولادوں کو، اپنے مال کو، اپنے آپ کو، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ قربان کر دیا، فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے تابعدار اور سچے فرما بردار تھے۔ حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ، کہ وہ کام، وہ عبادت، وہ طریقہ جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عبادت نہیں بنایا اور اس کو اللہ کی رضا اور اللہ ذوالجلال کی خوشنودی کا راستہ نہیں سمجھا، فرماتے ہیں فلا تعبدوها، وہ عبادت اختیار نہ کرو، وہ طریقہ اختیار نہ کرو جو صحابہ کرام نے کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ اب آپ ہی غور فرمائیے، ذرا تھوڑا سا تصور کیجئے، ربیع الاول میں، آج یکم ربیع الاول ہے، پہلی رات شروع ہو گئی ہے ربیع الاول کی، اور آج ہی سے کیا ہے جناب، ہمارے پورے گلیوں کو، بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، بلکہ آج سے پہلے سجایا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جی آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی پیدائش کی خوشی، آپ کی آمد کی خوشی، یہ ہم منا رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ خوشی سب سے پہلے جن کو تھی وہ کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ سب آپ صحابہ کرام کو جتنی خوشی نبی علیہ السلام کی آمد کی، آپ کے دیکھنے کی، آپ کی زیارت کی ہوتی تھی،
اللہ اکبر، کسی اور کے بارے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار، محبت اور علاقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تھا، وہ کسی اور کا اس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود سوچئے ذرا، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں اس کا اہتمام کیا؟ یا چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اپنا یوم پیدائش کون مناتا ہے؟ میرے بھائی، اپنا یوم پیدائش منانے کی بات نہیں، بات دین کی ہے۔ یا تو یہ کہیں آپ کہ یہ دین نہیں ہے، تو پھر اور بھی تو اپنا یوم پیدائش بہت سے لوگ مناتے ہیں، بھلے مناتے رہیں، لیکن جب یہ کار ثواب ہے، یہ اجر کا باعث ہے، یہ اس پہ اللہ خوش ہوتے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے کہ اللہ کے خوشی کے کچھ گویا یہ کام ایسا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے؟ تو کام اللہ کی خوشی کا، اللہ اس پہ اجر بھی دیتے ہیں، اللہ اس پہ ثواب بھی دیتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ آپ کے سامنے صحابہ کرام نے کیا، نہ آپ کے بعد ہی صحابہ کرام نے کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ کیسا اجر و ثواب ہوگا، وہ کیسا باعث اجر ہوگا کہ جس کے کرنے کا نہ آپ نے حکم دیا، نہ آپ نے کیا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا۔ آپ دیکھیے کہ آخری صحابی 110 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، حضرت طفیل بن عامر، حضرت طفیل رضی اللہ تعالی، ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری 110 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور آخری صحابی، آخری تابعی 220 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 240 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور ان کے شاگردوں کی کتابیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ اگر یہ اجر و ثواب کا مسئلہ ہوتا، اگر اس میں کوئی دین کی بات ہوتی، تو کیا خیال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا اہتمام نہ کرتے، امام شافعی نہ کرتے، امام مالک نہ کرتے، امام احمد بن حنبل نہ کرتے، تابعین اعظام نہ کرتے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نہ کرتے؟ حالانکہ اگر اس میں اللہ کی خوشنودی ہے تو سب سے زیادہ اللہ کی خوشنودی کو پانے والے اور اس کو آگے بڑھ کے حاصل کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن صحابہ کرام کے دور میں یہ چیز موجود نہیں، تابعین کے دور میں بھی یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، اتباع التابعین کے دور میں بھی یہ طریقہ موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 560 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، 560 میں، گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 510 سال، یعنی 550 سال یوں سمجھ لیجئے، 550 سال بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، معروف کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ غنیۃ الطالبین میں وہ محرم الحرام کے فضائل، یہ حرمت والا مہینہ ہے، محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ 4 مہینے ہیں حرمت والے، محرم الحرام، ذی الحج، اور اسی طرح ذیقعد اور چوتھا رجب، یہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ تو محرم الحرام کے فضائل اور محامد بیان کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ محرم میں، اور محرم کی بالخصوص 10 تاریخ میں جو فضائل ہیں، ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس دن 10 محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوچنا چاہیے ہر رجل رشید کو، ہر عقل مند اور سمجھدار کو، کہ اگر یہ اسی طرح یہ طریقے رواج پائے ہوئے ہوتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، تو کیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش 560 میں فوت ہونے والے وہ محرم الحرام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش قرار دے سکتے تھے؟ ہمارے تو بچوں کو بھی پتہ ہے اب ربیع الاول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے،
ہاں ان جلسوں سے، جلوسوں سے اور اس جشن سے. ہاں تو ہمارے تو بچوں کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن اگر یہ اسی طرح ہوتا اور اس کا اسی طرح اہتمام کیا جاتا ہوتا تو کیا خیال ہے کہ بغداد کے شہر میں یہ چیزیں ہوتی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تو وہ نبی علیہ السلام کا یوم پیدائش 10 محرم لکھتے؟ بالکل نہ لکھتے، قطعاً نہ لکھتے. یہ بھی اس بات کی دلیل اور برہان ہے کہ 550 سال تک بھی اس قسم کا کوئی عمل امت میں نہ تھا. اب آپ ہی سوچئے اللہ والو کہ جو چیز نہ صحابہ کرام، نہ تابعین، نہ ائمہ مجتہدین، حتیٰ کہ 5 صدییں، اس امت کی 5 صدییں گزر جائیں اور اس میں اس کا کوئی اہتمام اور کوئی اس قسم کا مسئلہ نہ ہو اور وہ ہو بھی اجر و ثواب، تو کیا خیال ہے کہ یہ 500 سال سارے کے ساری کی ساری امت اس اجر و ثواب سے محروم گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اتنا بڑا صحابہ کرام پر الزام ہے کہ وہ اجر و ثواب سے محروم گئے، وہ ان نیکیوں سے محروم گئے، حالانکہ وہ ایک ایک نیکی، رتی رتی نیکی کے قدردان تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر اور چشم ابرو پر مر مٹنے والے تھے. ہمیں بھی یہی چاہیے کہ انہی طریقے پر اور انہی اسلوب پر زندگی گزاریں اور اسی طریقے پہ کو اپنائیں جو طریقہ صحابہ کرام کا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور نبی علیہ السلام نے جس کو سمجھایا اور بتلایا ہے اور صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کیا ہے. اسی کو تو حضرت حذیفہ نے فرمایا ہے کہ جو طریقہ صحابہ کا نہیں ہے ہمیں اس کو طریق اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی دین پہ قائم رکھے، اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.